ہمارے یہاں انفیکشن جو ہے وہ صرف 30% پھیلا، کہ ابھی تک پاکستان میں وہ حال نہیں ہوا کہ جو دنیا کے باقی ممالک میں ہو گیا۔ پلیز گھبرانا نہیں ہے، کیئرفل ہونا ہے کہ امید کی کرن ہے، دیر از اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے، اور بڑی اچھی خبر آئی ہے آج وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان نے جو دی کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کو جزوی کر دیا ہے، اور کافی ایسی چیزیں ہیں جن کو اوپر انہوں نے آسانی بھی کر دی ہے۔ کچھ انہوں نے پروفیشنز کو لسٹ آؤٹ کیا کہ جن پروفیشنز کو اجازت ہوگی پرووائڈڈ وہ سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ رکھتے ہیں اپنی، اور ایس او پیز کو قائم کرتے ہیں۔ کیونکہ وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ جو ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں انفیکشن جو ہے وہ صرف 30% پھیلا۔ اللہ کا جتنا ہم شکر کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں اس سے بچا کے رکھا، موذی بیماری سے، آگے بھی ہم سب کو بچا کے رکھے انشاءاللہ۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ابھی تک اصولی طور پہ کوئی 190 یا 200 قریب اموات ہونی چاہیے تھی، لیکن ہماری بہت کم ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری حکومت کے کیے گئے جو اقدامات ہیں ان سے ہم نے بر وقت اس وبا کے پھیلاؤ کے لیے ہم نے کافی قابو پا لیا، وچ از ویری گڈ، وچ از ویری ہارٹننگ ٹو نو۔ اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ فیلز کانفیڈنٹ کہ اب ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، یا اس کو ہم نے ایک جگہ پہ لا کے فکس کر لیا ہے، تو آئی مین دیٹ از ویری کانفیڈنس انسپائرنگ، اور یہ ایک اچھی خبر ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا، بڑے دن سے میں کہہ رہا ہوں، میرے پہلے کی بھی ویڈیوز دیکھ لیں، کہ 15 اپریل سے انشاءاللہ ہمیں اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب لوگ مجھے فون کر کے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ پھر لاک ڈاؤن کیوں ہے؟ تو اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ کلسٹرز اب سمجھ آ گئی ہے کہ جن علاقوں میں یہ وبا جو ہے وہ زیادہ پھیلی، ان علاقوں کو کارڈن آف کر دیا، اور اس وبا کا ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ 2 ہفتے کے بعد اس وائرس نے مر جانا۔ تو 2 ہفتے اگر آپ اس کو لاک ڈاؤن رکھتے ہیں تو پھر چانسز آر کہ آپ انسان کی جو ہرڈ امیونٹی ہے وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ آپ اس سے نبردآزمہ خود سے ہو جاتے ہیں قدرتی طور پہ۔ دیکھیں، ہم لوگوں کو کچھ چیزیں جو ہم سوچتے نہیں ہیں لیکن ہمیں بڑا اس کا فائدہ ہوتا ہے، کہ جیسے ایک پلیٹ میں گھر والے کھانا کھا رہے ہیں، کوئی اپنے بچے کی پلیٹ سے کسی نے اٹھا لیا، کسی بچے نے اس اپنے ماں باپ کی پلیٹ سے اٹھا لیا، یا ویسے لوگ مل کے ایک جگہ پہ ایک ہی دسترخوان سے کھا رہے ہوتے ہیں، جیسے خاص طور ہمارے پٹھان اور بلوچ بھائیوں کا رواج ہے۔ تو اس سے ہوتا ہے کہ اس سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کی ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ بھی ہوتی ہے، ٹرانسفر بھی ہوتی ہے، اور آپ کی کیپیبلٹی جو ہے باڈی کی وہ بڑھتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ خبریں آئیں گی، خبریں تشویشناک بھی آئیں گی آپ کو، کہ جناب اب اتنے بیمار ہو گئے، اب اتنے پازیٹیو ہو گئے، وہ تو ہونے ہیں، لیکن جو آپ کو خبر ابھی نہیں دے رہے، اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس خبر کے اوپر انسسٹ کریں کہ آپ کو بتائیں کہ کتنے لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اب پاکستان کا کوئی صوبہ نہیں جہاں پہ لوگ اس سے صحت یاب نہیں ہو رہے، وچ از اے ویری ویری گڈ نیوز فار آل آف اس، ایوری ون آف اس۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ہماری یعنی آج کا دن بڑا مبارک دن ہے کہ اس سے متاثر ہونے والے افراد کم ہیں، اور اس سے صحت مند ہونے والے، صحت یاب ہونے والے افراد جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اب ہمیں 2 فرنٹس پہ لڑنا ہے، جیسے پرائم منسٹر نے کہا، ایک تو ہمیں وبا کو بالکل ایریڈیکیٹ کرنا ہے، یا اس کو کنٹرول کرنا ہے، کنفائن کرنا ہے کسی جگہ، اور دوسرا غربت اور بے روزگاری سے۔ تو اب بے روزگاری کے لیے حکومت جو ہے وہ نئے پیکیجز بنا رہی ہے، لے کے آ رہی ہے، جس میں ایک انہوں نے کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے اس کو ٹوٹلی کھولنے کا جو اعلان کیا ہے۔ امید تو ہے کہ اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں دیہڑی دار، مزدور اور روزگار کمانے والے جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جو انہوں نے اپنے جرابوں کے اندر چھپایا ہوا ہے یا اپنے فرش کے نیچے چھپایا ہوا ہے، تو وہ اب نکالیں گے اور کنسٹرکشن میں انویسٹ کریں گے، ان کو روک ٹوک نہیں، ان کو پوچھ گچھ نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اب دوسرے شعبے جو ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ہماری ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے، ہماری ہوٹل انڈسٹری ہے، ہماری ایویشن انڈسٹری ہے، ہماری سروس انڈسٹری ہے، ان سب کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے لیے کیا کیا ایس او پیز ہم بنا سکتے ہیں، کہ اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہے اپنا کام جو ہے شروع کر سکیں۔
ویری گڈ نیوز ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں ابھی تک اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ابھی تک پاکستان میں وہ حال نہیں ہوا کہ جو دنیا کے باقی ممالک میں ہو گیا. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نا، ہمارے بزرگ جو کہتے ہیں کہ یار پاکستان پہ تو اللہ کا کوئی، یہ پاکستان خود ہی اللہ کا معجزہ ہے، تو یہ واقعی اپنا آپ تو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے ان کی باتوں پہ. اس طرح کی بات یعنی جب ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں. مجھے دکھ ہوا مفتی منیور رحمان صاحب کی بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ جی آج سے ہم باجماعت نماز پڑھیں گے مساجد کے اندر. مفتی صاحب، جس کو آپ کیوں اپنی ذات کا مسئلہ بنا رہے ہیں جب خانہ کعبہ میں بند ہے، جب زائرین کے لیے منع ہے اس وقت اپنی عبادت کرنا یا جانا وہاں پہ، تو پلیز آپ ایک چیز کو سمجھیں، یہ کو پہلی باری ایسا نہیں ہو رہا. اور مسلمانوں کو اول حکم ہے کہ وہ جان بھی بچائیں اور سینسبلی ایکٹ کریں. اس میں بہادری نہیں ہے کہ اگر ایک ٹرین سامنے سے آ رہی ہے اور میں کہوں کہ نہیں میں سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ ٹرین کیا کرتی ہے، تو یہ تو خودکشی کے مترادف ہے. نہ صرف اپنی بلکہ آپ دوسروں انسانوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور اس کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالیں. آپ تعاون کریں اس وقت حکومت کے ساتھ. حکومت جو کام کہہ رہی ہے، جو ہمیں روک تھام کا کہہ رہی ہے، جو پریکاشنز کا کہہ رہی ہے، جو ڈاکٹرز ہمیں کہہ رہے ہیں. آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ملتان میں بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو پازیٹیو ہو گئے ہیں، پیرامیڈک سٹاف ہے جو پازیٹیو ہو گئے، اور کافی تعداد ہے ان کی. مجھے جس بات کی جو زیادہ خوشی ہو رہی ہے پازیٹیو ہونے کا، مجھے اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، میں اس سے گھبرا نہیں رہا، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا ریکوری ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بہت بہتر ہے. اور شاید ہرڈ امیونٹی کہہ لیں آپ، ہماری علاقائی ریزنز کہہ لیں آپ، ہمارے بچپن سے جو ہم گند بلا کھاتے رہے ہیں اس کی وجہ سے کہہ لیں، امیونٹی سسٹم یا پولیوٹ ایئر جو ہم انہیل کرتے رہے ہیں. بہرحال قدرت ہمارا دفاع کر رہی ہے، قدرت ہمارا بچاؤ کر رہی ہے. پلیز گھبرانا نہیں ہے، کیئرفل ہونا ہے. اور یہی پرائم منسٹر کا میسج بھی تھا کہ آپ کیئرفل ہوں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، احتیاط آپ نے نہیں چھوڑنی ہے، اس کے اندر فول ہارڈی نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے پیاروں کا، آپ کے دوستوں کا، آپ کے تمام چاہنے والے اور جاننے والوں کا اور ہمارا بھی حافظ ہو، ناصر ہو اور حامی بھی ہو. اور اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر ہم ساروں کو اس مصیبت سے باہر نکالیں. تھینک یو فار واچنگ بشر لقمان یوٹیوب چینل. کیپ سبسکرائبنگ، کیپ پریسنگ دا بیل آئیکن، اور اس میسج کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امید کی کرن ہے. دیر از اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. اللہ حافظ.